صاحب آپ کی بڑی محبت اور میرے خیال میں لائٹ سٹون پبلشرز کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ کتاب شائع کی، اور سب سے بڑی مہربانی فرت اللہ بابر صاحب کی جنہوں نے کہا کہ اٹ مسٹ بی ٹولڈ ناؤ، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتا چلوں کہ ان کی اگلی کتاب کون سی آ رہی ہے۔ جی پلیز وہ بھی بتائیں۔ وہ اب لکھ رہے ہیں کتاب محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اتنے ساتھ رہے۔ فرت اللہ بابر صاحب، یہ بڑا آپ کے لیے حیران کن انکشاف ہوگا کہ جب پی آئی اے کا جہاز اغوا ہوا تھا تو اس وقت جو 80s والا 82 جو مغویوں کا تبادلہ ہو رہا تھا جب، تو اس وقت بھی فرت اللہ بابر جو تھے اس زمانے میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں وہ نہیں تھے، غالباً گورنمنٹ المرتضیٰ نے جو اغوا کیا تھا، وہ اپنا الذوالفقار نے سوری، تو انہوں نے بھائی اس زمانے میں کئی سالوں بعد ابھی اون بین جونز نے ایک اپنی اسی ہائی جیکنگ کے اوپر ایک پروگرام بنائی، تو بعد میں جب پتہ چلا تو فرت اللہ بابر سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے یار مجھ سے میں نے کہا آپ کا کیا رول تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو اس نیگوسیشنز کا حصہ تھا میں، اور ایسا بھی ہوا تھا، ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ ایک جو قیدی جو ہے وہ جا رہا تھا، وہ پشاور سے تعلق رکھتا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری تو کل سزا ختم ہو رہی ہے تو تم کیوں ایک لمبی اس میں جا رہے ہو؟ تو اس کا باقاعدہ وہ رکا، اس کا پھر جو بھی بیگ تھا وہ واپس اتارا گیا۔ تو میں نے کہا یار آپ پہلے بتاتے تو اون بین جونز آپ کا بھی اس میں کہتے تھے۔ تو اس طرح سے فرت اللہ بابر صاحب کا وہ رہا، اور یہ کتاب آدھی سے زیادہ میں نے پڑھ لی ہے۔ اس میں بہت سے انٹرسٹنگ بھی وہ ہیں، بہت سے انہوں نے، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بے نظیر بھٹو سے زیادہ قریب تھے۔ بے نظیر بھٹو زرداری صاحب کے بہت سے دوستوں کو نہیں پسند کرتی تھیں، اور زرداری صاحب کا بھی یہی خیال ہے۔ اس میں کانورسیشن اپنی زرداری صاحب سے بڑی کنورسیشن ہے کی بیچ میں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زرداری صاحب مجھے اس طرح وہ کرتے تھے کہ تم مجھے لیڈر نہیں مانتے اس میں۔ تو کہنے لگے جب بے نظیر بھٹو کی، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد آئی ٹینڈرڈ مائی ریزگنیشن کہ ظاہر اب جو بھی نئی گورنمنٹ بنے گی یا وہ بنے گی، تو پھر زرداری صاحب نے کہا کہ فار دا ٹائم بینگ یو شوڈ کنٹینیو، اور پھر دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن پھر وہ انہوں نے ان کو اپنا اسپوکس پرسن بنایا، اور پھر بعد میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی بنے، اور اس میں ایک بڑی مزے کی کہانی زرداری صاحب کے صدر بننے کی بھی ہے۔ جی میرے خیال میں مظہر صاحب ایک ترتیب سے اگر ہم چلیں تو پہلے تو ہم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ہے 2008 سے 2013 کے واقعات کے اوپر، جب آصف علی زرداری صدر بنے، اور اس میں بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ لائرز موومنٹ چل رہی تھی، ایک بڑا واقعہ ہے افتخار چودھری کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، بینظیر کیا کہتی تھیں، زرداری صاحب نے کیا کیا، پھر میمو گیٹ، اور میمو گیٹ سے بھی پہلے اسامہ بن لادن جس پہ جھگڑا ہو گیا، پھر مشرف کا جانا، اور ان کا صدر بننا، وہ واقعات سے بھرے 5 سال ہیں۔ جی کوئی شک نہیں اس میں۔ اور اگر اس کتاب کو دیکھیں تو تقریباً 450 صفحات پر مبنی یہ کتاب ہے، بڑی ضخیم ہے۔ میں پوری ابھی نہیں پڑھ سکا، اور میں اس کتاب کے بارے میں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ڈسکشن بہت رہے گا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، الگ الگ چیپٹرز۔ تو میں مظہر صاحب آپ سے پوچھنا شروع کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے فوج کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی افواج کے کمانڈر ان چیف رہے اور کمانڈر ان چیف ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک بڑا انکشاف یہ ہے کہ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب۔ اس کتاب میں انکشاف یہ ہے کہ کیانی صاحب کسی اور کو صدر دیکھنا چاہتے تھے، اور اس میں لکھا ہے، نام بھی لکھا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے، ایم این اے تھے، اور ان کی اپنی فیملی میں تھے، بہت پرانے ہے، ابھی بھی حیات ہیں، گو کہ کافی ان کی ایج ہو گئی ہے، آفتاب شبان میرانی۔ نہیں میرے خیال میں ایکسیڈنٹل پریزیڈنٹ، ہاں، تو میرے خیال میں پہلے تو یہ بات ہو نا ان سے بھی پہلے کہ آصف علی زرداری صاحب جنرل مشرف کے خلاف امپیچمنٹ، مواخذے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے جی ایچ کیو کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ اگست 2008 کی بات ہے، تو اس سے کہانی شروع کریں۔ دیکھیں وہ جو تھی اعزاز، مجھے یاد ہے کہ
ابھی زرداری صاحب صدر نہیں بنے تھے, پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی تھی, امکان اسی چیز کا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی گورنمنٹ بنائے گی اس میں. لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا جب بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد گڑھی خدا بخش میں سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. تو اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے کی, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کرتے کرتے اچانک نام لیا تھا مخدوم امین فہیم کا. جی ایسے ہی جی. پھر آغا سراج درانی نے ان کے کان میں آ کے کچھ کہا, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ایک جالہ بنے گا, پارٹی کا ایک جالہ سینٹرل کمیٹی بنے گی. پھر میں نے ان سے انٹرویو بھی کیا تھا اس وقت, اور اس وقت بھی میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا تھا کہ کیا میں ملک کے آئندہ کے سربراہ سے انٹرویو بات کر رہے ہیں. بڑا تاریخی سوال تھا, لائیو چلا تھا. تو لیکن جو فرت اللہ بابر صاحب نے وہ کیا, کیونکہ ایک بڑی مزے کی گفتگو ہوئی نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب نے, کیونکہ عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساتھ حکومت بنا رہے ہیں, تو اس چیز کا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا اور نون کا صدر ہوگا. اچھا اسے میں سر کانٹیکسچولائز کر دوں, یہ اگست 2008 کا مہینہ ہے, اور نواز شریف صاحب اسلام آباد میں بلاول ہاؤس میں, زرداری ہاؤس بلے زرداری ہاؤس میں آتے ہیں F8 میں, اور دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرنی ہے. اس سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے, وہ گفتگو ہو رہی ہے, اور اس میں بابر صاحب نے لکھا ہے کہ نواز شریف دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی, اور ظاہر ہے اس وقت تو کیونکہ جس بیک گراؤنڈ میں ہوئی تھی وہ سارا, اس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جس طرح بے نظیر بھٹو کی اس پہ یہیں پنڈی میں روئے تھے وہ جس طرح اس نے, تو وہ ایک ویسا ماحول تھا. لیکن خیر, تو اسی دوران پھر جب یہ نواز شریف نے اچانک یہ کہا کہ میری پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں صدر بنوں, میں صدر, زرداری صاحب سے بات ہو رہی ہے, اور اس وقت صدر ہیں جنرل مشرف ہیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ اچھا, تو میری پارٹی بھی یہ چاہ رہی ہے کہ میں صدر بنوں. یہاں سے وہ ایکسیڈنٹل پریزیڈنٹ کی کہانی شروع ہوتی ہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ وہی جس طرح فرت اللہ بابر نے کہا کہ ہی پرووڈ می رانگ, اس لحاظ سے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ تمام عہدے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے لیا, آپ دیکھیں اس میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, اسپیکر نیشنل اسمبلی, یہ سب, اور ایک کولیشن بھی بنائی اس میں. تو اچھا اس کے بعد مرحلہ یہ تھا کیونکہ بے نظیر اور مشرف کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت مشرف تو یہ کانفیڈنٹ تھے کہ صدر وہ رہیں گے اس میں. لیکن جو زرداری صاحب, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں, جیسے جب اوت کا ٹائم آیا تو اس میں لکھا ہے احمد مختار صاحب کے بارے میں کہ وہ کافی ایجیٹیٹڈ ہوئے جب ان سے کہا گیا کہ جا کے اوت لیں سارے. تو انہوں نے باقاعدہ کہا زرداری صاحب سے کہ اس آدمی کے ہاتھ ہمیں ووٹ لیں گے. اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں, جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی بس. تو انہوں نے کیا, اس نے کہا یہ مت پوچھیں, یہ مجھ سے مت پوچھو, اور جا کے اوت لو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف سے اوتھ لیا جا رہا تھا تو کیبنٹ کے لیے جو اوتھ لینے آئے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کالے رنگ کی پٹیاں پہنی ہوئی تھیں, وہ تو کالے رنگ کی احتجاجن پٹیاں پہنی ہوئی تھیں, اور مسلم لیگ نون کے وزراء بھی تھے, مسلم لیگ نون کے ایکچولی وزراء نے پہنی ہوئی تھیں اس میں. اور اس کے باوجود بھی اچھا جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ اس کا جو غداری کا مقدمہ چلے اس میں, تو اس پہ زرداری صاحب نے کہا کہ کیا آپ لڑ سکتے ہیں فوج سے. اچھا بڑا انٹرسٹنگ وہ تھا ان کی جو سب سے اس کتاب میں جو اس حوالے سے انکشاف ہے وہ جنرل کیانی اور آصف علی زرداری صاحب کی. تو اس میں زرداری صاحب نے کیانی صاحب سے یہ پوچھا کہ اگر ہم مشرف کو ہٹا دیں تو کیا آپ سے مراد ظاہر انسٹیٹیوشن تھا کہ کوئی پرابلم اعتراض تو نہیں؟ تو کیانی نے کہا نو پرابلم. لیکن اس سے اگلا جملہ جو تھا جو اس میں لکھا ہے وہ یہ کہ کیانی صاحب نے کہا کہ آفتاب شعبان میرانی کا نام لیا, جو پیپلز پارٹی کے بہت ہی سینئر لیڈر ہیں, کہ اگر ان کو صدر بنا دیا جائے تو کیسا رہے. جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ دا پارٹی ول ڈیسائیڈ, جو ان کا ایک خاص وہ تھا. تو وہ بات وہاں ختم ہو گئی اس میں.
اچھا اب مشرف یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ظاہر ہے یہ ہوگا پرائم منسٹر، میں صدر رہوں گا، اور انہوں نے جو اس میں بیسک انہوں نے یہ کہا کہ زرداری صاحب نے وہ کام بھی کر لیا اپنا مشرف کی ایگزٹ کا. اچھا وہ جو پریشر بنایا انہوں نے وہ اس طرح اس میں لکھا ہے کہ جو پریشر بنایا وہ یہ کہ ایک طرف تو مشرف سے بالکل ان کی کوئی اس حوالے سے وہ نہیں رہی کوئی، لیکن ساتھ میں انہوں نے پارٹی کے لیڈر سے یہ کہا کہ صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ امپیچمنٹ کی ریزولوشن مشرف کے خلاف لے کر آئیں. ٹھیک. اب وہ جب ریزولوشنز تو اس وقت پہلی مرتبہ مشرف کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں، اور مسلم لیگ نون بھی حیران تھی وہ تھی. اچھا بہت انٹرسٹنگ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی، اس کتاب میں لکھا ہے، اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا ٹو پریپیئر دی چارج شیٹ فار دی امپیچمنٹ. آخری وقت تک جب وہ مشرف چلے بھی گئے اور زرداری صاحب نے وہ ریزولوشن نہیں دیکھا، امپیچمنٹ کا جو ریزولوشن بنایا گیا تھا اس میں. اور پھر جب یہ سارا کچھ ہوا تو ظاہر ہے مشرف یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ادارہ ان کو بچا لے گا، لیکن وہ نہیں ہوا. تو ایک آخری جو میسج مشرف صاحب کے پاس گیا وہ دو تھے کہ یا تو آپ امپیچمنٹ کا سامنا کریں یا ریزائن کر دیں. تو جب زیادہ مشرف کو ہر طرف سے سگنل مختلف آئے تو یہی بابر صاحب نے لکھا ہے کہ آخر میں پھر انہوں نے قوم سے خطاب کر کے جو ہے ریزائن کر دیا. زرداری صاحب کو کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں تھی کہ اگر فوج گارڈ آف آنر دیتی ہے ان کو وہ دیتی ہے. اچھا میں